رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ سردیوں کی ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی گھلی ہوئی تھی۔ شہر کے آخری کونے پر واقع ریور لائن اسٹیشن اب برسوں سے بند پڑا تھا، مگر کچھ لوگ جب بھی اس کا نام لیتے ان کی آواز خود بخود نیچی ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اسٹیشن بند نہیں ہوا، اسے بند کروایا گیا، کیونکہ وہاں سے جو آخری ٹرین گزری تھی وہ منزل تک نہیں پہنچی تھی۔ ہاں، لوگ سرگوشیوں میں کہتے تھے وہ ٹرین سفر میں گم نہیں ہوئی، کسی اور دنیا میں کھو گئی، لیکن یہ سب افسانے سمجھے جاتے تھے، سوائے ایک آدمی کے، ارسلان۔ ارسلان نیا ویڈیو رپورٹر تھا، ایک یوٹیوب چینل پر انویسٹیگیشنز کرتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ یہ سب صرف کہانیاں ہیں اور وہ یہاں آ کر ایک ڈاکیومنٹری بنائے گا۔ رات کے 3 بجے بالکل تنہا ریور لائن اسٹیشن میں داخل ہونا اور پوری رات سب کچھ ریکارڈ کرنا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کچھ دروازے صرف انسان کھولتے، کبھی کبھی وہ خود بھی کھل جاتے ہیں۔ جیسے ہی ارسلان اسٹیشن کے قریب پہنچا، اس کے قدم خود بخود سست ہونے لگے۔ سڑک خالی تھی، اوپر ٹوٹے پھٹے لیمپ لٹک رہے تھے اور اسٹیشن کا بڑا سا گیٹ نصف کھلا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں چھوڑ دیا ہو۔ اس نے کیمرہ آن کیا، لیکن کیمرے کی اسکرین پر کچھ عجیب سے جھٹکے نظر آئے، جیسے کوئی سایہ لینس کے آگے سے گزرا ہو، حالانکہ سامنے ہوا تک نہیں تھی۔ شاید سگنل کا مسئلہ تھا، اس نے خود کو کہا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اسے سب سے پہلے آواز سنائی دی، پانی ٹپکنے کی۔ لگ رہا تھا کہ چھت سے نہیں بلکہ کہیں نیچے پلیٹ فارم کے اندر سے پانی گر رہا ہو۔ ارسلان نے ٹارچ جلائی۔ ریلوے ٹریک پوری طرح زنگ آلود تھے، لیکن سب سے زیادہ اس کی نظر پلیٹ فارم کے کارنر پر بیٹھے ایک آدمی پر گئی، جو خاموشی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ ارسلان نے ہمت کر کے آواز دی، بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ جگہ تو بند ہے۔ وہ آدمی آہستہ سے اس کی طرف مڑا اور ارسلان کے قدم سے جیسے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ آدمی مکمل بھیگا ہوا تھا، جیسے ابھی ابھی پانی میں سے نکالا گیا ہو۔ بال، کپڑے، بازو سبھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل خالی، سفید، جیسے کسی نے اندر کا رنگ مٹا دیا ہو۔ اس نے بہت مدھم آواز میں کہا، ٹرین واپس آنے والی ہے۔ ارسلان نے حیرانی سے پوچھا، کون سی ٹرین؟ لیکن یہاں تو کوئی سروس نہیں۔ وہ آدمی اچانک کھڑا ہو گیا، اس کے بھیگے ہوئے جوتوں سے پانی زمین پر پھیلنے لگا۔ اس کی آواز اب بہت واضح تھی، جو چلی گئی تھی، جو ڈوب گئی تھی، جو اب زندہ نہیں مگر چلتی ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ٹریک کی طرف گیا اور بغیر ایک لمحہ سوچے اندھیرے میں غائب ہو گیا، جیسے وہ صرف دھند ہو یا شاید وہ تھا ہی نہیں۔ ارسلان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب وہم ہے، مجھے بس ریکارڈ کرنا ہے۔ لیکن اس کی ہمت چند لمحوں میں ختم ہونے والی تھی۔ پلیٹ فارم کے درمیان پہنچ کر ارسلان نے نوٹ کیا کہ فضا میں ایک عجیب سی نمی ہے، جیسے یہاں بارش ہو رہی ہو، مگر آسمان بالکل صاف تھا۔ جب وہ ٹریک کے قریب گیا، اچانک اس کے کان میں بہت واضح سرگوشی گونجی، پیچھے نہ دیکھنا۔ ارسلان فوراً جم گیا۔ اس نے نہ چلنا روکا، نہ سانسیں۔ کچھ لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر ایک اور سرگوشی آئی، وہ دیکھ لے گا۔ وہ کیا؟ ارسلان کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے پلٹا اور پلیٹ فارم کے دوسرے سرے پر ایک لمبی دبلی سیاہ شے کھڑی تھی، انسان جیسی مگر انسان نہیں۔ اس کا چہرہ دھند میں ڈوبا ہوا تھا، بازو اتنے لمبے جیسے ہڈیاں کھینچ کر بڑھا دی گئی ہوں، اور انگلیاں بہت بڑی، ٹیڑھی اور بھیگی ہوئی۔ ارسلان نے آہستہ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ چیز حرکت کرنے لگی، نہ ڈرتے ہوئے نہ چلتے ہوئے، بلکہ ایسے جیسے فضا میں پھسل رہی ہو۔ وہ سیدھی ٹریک کے درمیان آ کر رک گئی اور پھر پانی ٹپکنے کی آواز آئی، ٹرین کی یا اس مخلوق کی۔ اس وقت ارسلان نے کیمرے نے خود بخود زوم کرنا شروع کر دیا۔ اس چیز کے چہرے پر فوکس ہوا اور اس کا چہرہ انسان کا نہیں تھا، بلکہ پانی میں ڈوبتے ہوئے لاش کا چہرہ تھا، پھولا ہوا، سفید، اور آنکھیں باہر نکلی ہوئی، جیسے آخری لمحے میں چیخی ہو۔ اب ارسلان پوری طاقت سے پیچھے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ٹریک کے درمیان پہنچا اور اسی لمحے اسے دور سے ایک آواز سنائی دی، ٹرین کی سیٹی۔
वो सीटी जो बरसों से खामोश थी। अरसलान ने घबरा कर ट्रैक से बाहर आने की कोशिश की, मगर ज़मीन इसके पांव जैसे पकड़ रही थी। प्लेटफॉर्म की लाइट्स खुद ब खुद जलने बुझने लगी। दूर अंधेरे में से एक पुरानी टूटी फूटी सियाह ट्रेन आती दिखाई दी। इसकी खिड़कियाँ बिल्कुल गायब थीं, दरवाजे टूटे हुए थे और इसके अंदर बेशुमार हाथों की शक्लें हिल रही थीं। ट्रेन आकर ठहरी और इसके एक दरवाजे से वही लंबे हाथ वाली मखलूक बाहर झांकी। इसने धीरे से हाथ उठाया, जैसे अरसलान को अंदर आने की दावत दे रही हो। इसी लम्हे अरसलान ने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों में दर्जनों चेहरे घूर रहे थे। फूले हुए चेहरे, सफ़ेद आँखें, बहता हुआ पानी, सब एक साथ खामोशी से इसे देख रहे थे। उसी वक्त इसके पीछे वही सरगोशी सुनाई दी। यही वो ट्रेन है जिसके मुसाफिर कभी वापस नहीं आए। अरसलान के कदम जैसे वहीं जम गए। मखलूक आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन से बाहर आई। पानी इसके पीछे पीछे बह रहा था। इसके हाथ ट्रैक पर फैले पानी में डूबे हुए थे और वो हाथ इंसान के हाथ से कई ज़्यादा लंबे और मजबूत थे। वो अरसलान के करीब आकर रुकी। इसने कहा, एक जगह खाली है। ट्रेन मुकम्मल नहीं चलती जब तक आखिरी मुसाफिर न आए। और अगले लम्हे अरसलान की टॉर्च बुझ गई। सिर्फ ट्रेन की सीटी की आवाज़ रह गई और फिर गहरी खामोशी। अगली सुबह रिवर लाइन स्टेशन पर सिर्फ एक चीज़ मिली, अरसलान का कैमरा। इसमें आखिरी वीडियो थी जिसमें वो कुछ कहते हुए भाग रहा था। अगर कोई ये फुटेज देख रहा है, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ ना आना। ट्रेन वीडियो वहीं रुक गई। किसी ने इसे फिर कभी नहीं देखा। लोग आज भी कहते हैं, रात के 3 बजे अगर रिवर लाइन स्टेशन के पास से गुज़रो तो ट्रेन की मध्यम सी सीटी सुनाई देती है। और कुछ कहते हैं ट्रेन के अंदर एक नया चेहरा दिखाई देता है जिसके हाथों से पानी बह रहा होता है। वो अरसलान है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।